السلام علیکم ناظرین، نیوز بریک ود میاں عقیل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، الیکشن ملتوی ہو چکے تھے، سب یہی کہہ رہے تھے کہ اب الیکشن 8 فروری کو نہیں ہونے۔ ہوا کچھ یوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری عمیر نیازی نے ایک درخواست دائر کی کہ جناب جو آر اوز ہیں وہ ایگزیکٹو سے یعنی ڈی سیز اور اے سیز ان کو نہ لگایا جائے، ان کی وجہ سے فیئر، صاف، شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اور اس درخواست میں اور انتخابات کے التوا میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ہے اس کے اوپر بھی اعتراض آ رہا تھا کہ یہ درخواست ان کی جانب سے دائر کی گئی۔ یہ شخص عمیر نیازی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے عہدے پر بھی رہا ہے، اس لیے اس درخواست گزار کو، حالانکہ درخواست کے اندر ان کی جانب سے یہ لکھا گیا تھا کہ میں بحیثیت انفرادی طور کے اوپر یہ درخواست دائر کر رہا ہوں، اس کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک عہدیدار تھا پاکستان تحریک انصاف کا، پاکستان تحریک انصاف نے اس سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا، اس کی درخواست دائر کرنے کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا، تو پھر یہ بات جو تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آ رہی تھی کہ انہوں نے انتخابات میں تاخیر کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا۔ اب اس کی درخواست کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس باقر علی نجفی، جو کہ انہوں نے 2 دن سماعت کی اور 13 دسمبر 2 دن پہلے انہوں نے تقریباً شام کے ٹائم جو ہے یہ حکم جاری کر دیا کہ جناب الیکشن کمیشن نے جو آر اوز تعینات کیے تھے وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا اور ساتھ ہی معاملہ ہائی کورٹ کو بھجوا دیا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی اس کے اوپر ایک پریس ریلیز جاری کر دی۔ لیکن 14 دسمبر کو بالکل خاموشی رہی، 14 دسمبر کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن 14 دسمبر کی صبح سپریم کورٹ درخواست دائر کرتا، اپیل دائر کرتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ میں معاملہ ٹیک اپ ہو جاتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج 3 بجے، 3:30 بجے کے قریب ہم دوست بھی سپریم کورٹ میں موجود تھے، تو یقین مانیے بالکل عام جو 2 مقدمات سپریم کورٹ میں مظاہر علی اکبر نقوی اور شوکت صدیقی صاحب کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوا، اس کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ بس کیس ختم ہو گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آج رات انہوں نے بیرون ملک جانا ہے، غالباً اسپین کے اندر، وہاں ان کے رشتہ دار ہیں، ان سے ملنے جانا تھا، 2 ہفتوں کی چھٹیاں ہیں سپریم کورٹ میں، ایک بینچ ہے، تو بالکل خاموشی تھی ہر طرف۔ پھر کوئی 3:30 بجے کے قریب یہ خبر سامنے آئی، بلکہ خبر بھی میں نے دی، کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائزہ سے سکندر سلطان راجہ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد پھر مزید کوریدا، تو پھر مزید یہ خبر سامنے آئی کہ جناب اس میٹنگ کے اندر الیکشن کمشنر کے ساتھ ساتھ جسٹس سردار طارق، جسٹس اعجاز الاحسن اور اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی شامل ہیں، جس کے بعد کوئی آدھے گھنٹے کے بعد اٹارنی جنرل اس میٹنگ سے نکلے اور سپریم کورٹ سے باہر روانہ ہو گئے۔ کچھ نے کہا وہ مشاورت کے لیے گئے ہیں، لیکن اٹارنی جنرل نے جینس کی پینٹ پہنی ہوئی تھی، میرون سے کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ سے روانہ ہوئے تو کچھ سورسز نے مجھے یہ خبر دی کہ جناب اٹارنی جنرل پاکستان یونیفارم تبدیل کرنے کے لیے گئے ہیں، کچھ دیر کے بعد آ جائیں گے اور مقدمہ مقرر ہونے جا رہا ہے۔ کوئی 5 بجے کے قریب یہ خبریں باقاعدہ چلنا شروع ہو گئیں کہ جناب سپریم کورٹ میں کیس جو ہے وہ مقرر ہونے جا رہا ہے۔ پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے اپیل کا انتظار شروع ہو گیا، الیکشن کمیشن کی اپیل دائر ہو گئی اور سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ چیف جسٹس قاضی فائز، جسٹس سردار طارق اور جسٹس منصور علی شاہ کے پر مشتمل جو ہے وہ بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ اچھا، اس دوران جسٹس منصور علی شاہ بھی سپریم کورٹ آ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ 3 ججی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے موجود ہیں، چوتھے جج جسٹس منصور علی شاہ کو کیوں بلایا گیا؟ شاید 4 رکنی بینچ بن رہا ہے، یا شاید ان میں سے ایک جج ڈراپ ہو رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے آنے کی خبر بھی سب سے پہلے میری طرف سے دی گئی۔ اس کے بعد
جب کورٹ کی سماعت کا آغاز ہوا تو تقریباً 7 بجے کے قریب اس سماعت کے آغاز پر الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے عمیر نیازی صاحب کا جو ہے وہ فراہم کی گئی معلومات کہ وہ اس طرح عہدیدار ہیں، جس پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے سب سے پہلے استفسار کیا کیا پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اس کیس میں فریق بہی تھی، لیکن بتایا گیا کہ نہیں، وہ انفرادی طور پر ہیں، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے اوپر تو یہاں سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ حکم جاری کیا گیا، اور اس درخواست گزار کی استدعا کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی درخواست گزار کا موقف یہ تھا کہ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن فری اینڈ فیئر انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، لیکن الیکشن ایکٹ سیکشن 51 جو ہے 1 ہے، اس میں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آروز جہاں سے مرضی لے لیں، لیکن انہوں نے عدلیہ سے آروز لینے تھے اور عدلیہ سے آروز جو نہیں لیے گئے، اور اس کے برعکس جو ہے وہ آروز اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو ڈی آروز اور آروز جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا۔ پھر عدالت نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے ہائی کورٹ سے جو ہے وہ آروز طلب کیے تھے، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ 5 ہائی کورٹس کو لکھا گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی جواب نہیں دیا، پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ اپنی جوڈیشل پالیسی دیکھیں گے، بلوچستان کی ہائی کورٹ نے پہلے رضامندی دی اور اس کے بعد پھر انہوں نے انکار کر دیا، سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا اور کہا کہ آپ پہلے اپنا پروگرام جاری کریں، پھر اس کے بعد ہم آروز دینے کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ اب عدالت کو جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ کی تشکیل کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے تھے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صبح سے بیٹھے ہوئے تھے، تو جسٹس اعجاز الاحسن کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ اس کی وضاحت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یوں دی اور بتایا کہ یہ جو بینچ 3 رکنی بنایا گیا ہے، یہ متفقہ طور پر بنایا گیا ہے، اس کمیٹی کی جانب سے جسٹس اعجاز الاحسن نے خود کے سننے سے معذرت کی ہے۔ میرے خیال سے جسٹس اعجاز الاحسن کو معلوم ہے کہ یہ سارا کریڈٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ اینٹی قاضی فائز عیسیٰ گروپ سے ان کا تعلق ہے، تو شاید انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے کریڈٹ کے اندر میں شامل ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ انتخابات کروا رہے ہیں، ان کے آرڈر سے ہو رہے ہیں تو ہونے دیے جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ انہیں ایک خاص گروپ، ایک خاص طبقہ انہیں سپورٹ کرتا ہے پبلک میں بھی، اگر وہ قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر مقدمات کو چلائیں گے تو شاید جو ان کی پاپولیرٹی ہے اس گروپ کے اندر وہ ڈیمیج ہوگی، اس لیے جسٹس اعجاز الاحسن اس بینچ میں شامل نہیں ہوئے۔ پھر جناب عدالت نے مزید بتایا گیا، ہاں جی، ایک یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جب میں چیف جسٹس بلوچستان تھا تب بھی عدلیہ سے آروز لیے گئے تھے، تو ان عدلیہ کے آروز کے اوپر بھی بہت سارے الزامات عائد کیے گئے تھے کہ جناب الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے، اس لیے آروز تو ڈی سی ہو یا عدلیہ کا ہو، دھاندلی کے الزامات تو لگتے ہیں۔ پھر چیف صاحب نے مزید کہا کہ کیا ہائی کورٹ کے جج نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف، کیونکہ ان کی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آروز جو ہے ابھی نہیں دیں گے، کیا ہائی کورٹ نے اپنی ہائی کورٹ کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا؟ ایک شخص ایک درخواست گزار عمیر نیازی جو ہے، اس نے پورے پاکستان کو جو ہے وہ راستے سے بھٹکانے کی کوشش کی ہے، اور اس کی سیاسی جماعت کی درخواست کے اندر تو سپریم کورٹ نے الیکشن کا فیصلہ کیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بڑا حیران کن ہے کہ اس جج کے تحت ہی اب لاہور ہائی کورٹ میں، یعنی جسٹس علی باقر نجفی جنہوں نے یہ حکم امتناعی دیا تھا، ان کے تحت ہی 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر ایگزیکٹوز کے ذریعے انتخابات نہیں کروائیں گے تو پھر کون کروائے گا؟ وکیل الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ جب نگران حکومت آئی تھی تو ہم نے تمام آروز اور ڈی آروز کو تبدیل کر دیا تھا، اور ایک لیٹر لکھا تھا نگران گورنمنٹ کو تمام کو شفل کر دیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ پیدا نہ ہو سکیں۔ پھر چیف جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ایک شخص آتا ہے اور پورے ملک کے انتخابات کو روک دیتا ہے، یعنی ایک درخواست کے ذریعے ایک شخص انڈیویجول۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ہم اس شخص کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں؟
کیا وہ جو عمیر خان نیازی ہے کیا اس کا جو کنڈکٹ ہے وہ توہین عدالت میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ پھر چیف جسٹس نے کہا کل کو کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے گا انہیں عدلیہ پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ پھر عدالت کو بتایا گیا کہ 7 دن کی ٹریننگ جو تھی آروز کی ہونی تھی، 1 دن کی ٹریننگ ہوئی تھی، 6 دن کی باقی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم جاری کر دیا گیا، جس کے باعث آروز کی ٹریننگ جو ہے وہ رک گئی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ ادھر کوئی پی ٹی آئی کا ہے، تو پی ٹی آئی کی جانب سے اس وقت کوئی پیش نہیں ہوا، بعد میں خاتون نے پیش ہونے کی کوشش کی لیکن عدالت نے ان پر برہمی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے اس حوالے سے بڑے اہم ریمارکس دیے اور کہا کہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، یہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی ہے، کوئی ہے جو جمہوریت کو ڈی ریل کر رہا ہے، ہمارے آرڈر کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ وہ جناب جسٹس سردار طارق صاحب کی وہ آبزرویشنز ہیں جو ایسے آبزرویشنز لوگ عمر بندیال صاحب سے بھی سننا چاہتے تھے جب انہوں نے پنجاب میں انتخابات کا حکم دیا، لیکن ایسی آبزرویشنز، ایسی وہ پنجابی میں کہتے ہیں تڑلے والی آبزرویشن بندیال صاحب نہیں دے سکے، جبکہ سردار طارق صاحب نے کہا کون لوگ ہے جو الیکشن، جیسے ان کا ایک لہجہ ہوتا ہے، کون ہے جو الیکشن روکنا چاہتا ہے، یہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی ہے، کیا ہمارے حکم کے خلاف کیا کوئی اس پروسیس کو ڈی ریل کرنا چاہتا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا پھر یہ جج صاحب یعنی علی باقر نجفی صاحب خود ہی الیکشن کروا لیں اگر وہ ان سے بھی انتخابات نہیں کروانا چاہتے۔ اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا کہ کیا اس مقدمے میں آپ کو سنا گیا، تو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ مجھے جب یہ حکم امتناعی جاری ہوا تو اس کے بعد مجھ سے مشورہ کیا گیا تھا، لیکن حکم امتناعی جاری ہونے سے پہلے مجھ سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا یہ بہت سنجیدہ بیان ہے کہ اٹارنی جنرل کو بائی پاس کر دیا گیا اور بغیر سنے جو ہے اتنا بڑا ملک کا جو انتخابات کا عمل روک دیا گیا۔ کل کو کوئی بلوچستان سے آرڈر پاس کر دے گا، سندھ سے کر دے گا، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ یہ جو جج صاحب نے یہ طرز عمل اپنایا ہے یہ مس کنڈکٹ ہے، سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کا جو دل چاہے آپ کریں، ادارے پورے ملک کے، ایک ہائی کورٹ پورے ملک کے لیے حکم کس طرح جاری کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ پنجاب سے باہر کا حکم یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے کس طرح جاری کیا؟ ہم توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو الیکشن کا مسئلہ تھا تو وہ سپریم کورٹ آ سکتا تھا، جج کو آئین کی حد کے اندر رہ کر حکم دینا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ نے 8 فروری کے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات کو ڈی ریل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، توہین عدالت والے شخص سے کیوں نرمی کریں، وہ جمہوریت کو ڈی ریل کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس سردار طارق نے کہا کہ اگر یہ جو 51-1 ہے، اگر اس درخواست گزار عمیر نیازی کی پوری درخواست وہاں لاہور ہائی کورٹ مان لے تو پھر کیا ہوگا، جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ پھر تو کبھی بھی انتخابات نہیں ہو سکتے۔ تو چیف جسٹس پاکستان نے جس کے بعد سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب شیڈول جو ہے وہ ہم نے ٹریننگ کے بعد جاری کرنا تھا، لیکن ہم کیونکہ ٹریننگ رکی اس لیے ہم الیکشن شیڈول جاری نہیں کر سکے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا، ان سے استفسار کیا کہ آپ یہ شیڈول کا اس حکم امتناعی سے کیا تعلق، شاید آپ بھی انتخابات کروانا نہیں چاہتے، آپ نے کیوں یہ تمام ٹریننگ روکی؟ آپ کو ٹریننگ روکنے کا تو کوئی حکم نہیں تھا۔ پھر عدالت کو بتایا گیا کہ شیڈول جو ہے وہ آج جاری کرنا تھا اور آج کا دن تقریباً گزر چکا ہے، جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم جاری کرتے ہوئے قرار دیا کہ نارملی تو ہم ہائی کورٹس کے حکم کے اندر جو ہے مداخلت نہیں کرتے، لیکن اس حکم کے اندر مداخلت ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی خلاف ورزی ہے اور ساتھ ساتھ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ جس کے بعد عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کو مقدمے کی سماعت سے روک دیا، تمام ریکارڈ یہاں پر طلب کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کا جو حکم تھا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کا، اسے بھی معطل کر دیا، اور جو درخواست گزار عمیر نیازی ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شو کاز نوٹس جاری کر کے اس سے وضاحت طلب کر لی کہ اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ اب ناظرین اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹسز جاری کر دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیس کی مزید سماعت جو تھی وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آپ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ ناظرین ایک دوسرا بھی کیس ہے، بڑا انتہائی اہم کیس تھا، اگر اس کے حوالے سے آپ ناظرین کے ساتھ معلومات شیئر نہ کروں تو وہ بھی ایک زیادتی ہوگی۔
اب ہوا یوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کل ہم نے کیس رپورٹ کیا تھا، ان کی جانب سے 8 نام دے دیے گئے، جس میں سب سے امپورٹنٹ نام سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا تھا۔ تو آج عدالت کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے جب یہ کیس فکس ہوا 5 رکنی بینچ کے سامنے، تو قاضی صاحب نے سب سے پہلے استفسار کیا کہ آپ نے یہ 5 نام دے دیے، جس میں قمر جاوید باجوہ صاحب بھی ہیں، جنرل فیض حمید صاحب بھی ہیں، 2 بریگیڈیئرز بھی ہیں، اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا ارباب محمد عارف صاحب کا نام دے دیا گیا، اور انور خان قاضی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کا بھی نام دیا گیا۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ان سب کو نوٹس کریں، یہ سب مل کر ایک کانسپریسی کر رہے تھے، تو یہ کانسپریسی کس کے لیے کر رہے تھے؟ اس حوالے سے عدالت نے متعدد بار، غالباً میں تو یہ کہوں گا کہ 20 بار یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ سب کس کو لانے کی کوشش کر رہے تھے؟ کیا وہ سب جرنیل جو تھے وہ خود وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہے تھے؟ غالباً عدالت یہ کہنا چاہ رہی تھی، جسٹس قاضی فائز یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ اگر یہ سب کچھ عمران خان کو لانے کے لیے ہو رہا تھا تو آپ نے عمران خان کو فری کیوں نہیں بنایا؟ پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ مقدمہ 184(3) میں ہے، اگر ہم اس کو چلائیں گے تو پھر مکمل چلائیں گے، پھر سب کو بلائیں گے اور سب کو پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کیا۔ بہرحال درخواست گزار شوکت صدیقی اور ان کے جو وکیل تھے حامد خان، ان کی جانب سے اس موقع کے اوپر ایک سٹینڈ لیا گیا، صحیح یا غلط اس کو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارے کسی بھی جواب کے اندر عمران خان کا نام نہیں ہے، جو بھی جنرل فیض حمید کے ساتھ شوکت صدیقی کی ملاقاتیں ہوئی تھیں ان کے اندر بھی کہیں پر عمران خان کا نام نہیں لیا گیا، صرف اور صرف یہ کہا گیا تھا کہ جنرل باجوہ نے انہیں بھیجا ہے، وہ سخت ناراض ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ کا جج تم سے کنٹرول نہیں ہو رہا، اور یہ بھی کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو 2018 کے انتخابات سے پہلے باہر نہیں آنے دینا۔ یہ وہی الزامات ہیں جو کل بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ ایسے الزامات آج کل بھی لگ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا۔ تو معاملات یوں ہی چلتے رہے ہیں۔ بہرحال الٹیمیٹلی ہوا کچھ یوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا اور ان سے شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کے اوپر جواب طلب کر لیا، اور بریگیڈیئر جو فیصل رامے ہیں ان سے بھی جواب طلب کر لیا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور خان قاضی اور رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب محمد عارف سے بھی جواب طلب کر لیا۔ اس کے علاوہ باقی جو لوگ تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ اور ایک اور بریگیڈیئر صاحب تھے، ان کو عدالت نے کہا کہ ان کے حوالے سے کیونکہ ڈائریکٹ الزامات نہیں ہیں، انہوں نے شوکت صدیقی کے ساتھ ملاقات نہیں کی، اس لیے ان لوگوں کو ہم فی الحال نوٹس جاری نہیں کر رہے، لیکن اگر ان کے نام کہیں آئیں گے تو اس معاملے کو آگے جا کر دیکھیں گے۔ 11 دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ شوکت عزیز صدیقی کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی کہ آپ ان تمام لوگوں کے ایڈریسز سپریم کورٹ کو پرووائڈ کریں گے، جس کے بعد رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہیں وہ ان تمام جنرل فیض حمید سے ان تمام لوگوں کو نوٹسز جاری کر دیں گے، اور اس کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ بھی جنوری کے تیسرے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی، اور آج رات کو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بیرون ملک روانہ ہو رہے ہیں۔ جسٹس سردار طارق کل ان کی جگہ قائم مقام عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سپریم کورٹ کی اہم خبریں، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔